الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات أو أخوات فاتقى الله فيهن وأقام عليهن كان معي في الجنة هكذا أشار بأصابعه الأربع أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. گزشتہ مہینے کی مجلس میں ایک اہم عنوان دیا گیا تھا، اس پر گفتگو مکمل نہیں ہو پائی اور وہی عنوان پھر سے طے کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے اصلاح معاشرہ کا یہ مہینہ منایا جا رہا ہے۔ اس میں ہر طرف اصلاح معاشرہ کے عنوان پر محنتیں کی جا رہی ہیں، مجلسیں کی جا رہی ہیں اور اسی عنوان کو لے کر کے ہر طرف ہمارے علماء کرام کے اسفار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وقت کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ گزشتہ مہینے جو اہم عنوان دیا گیا تھا وہ ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح میں بچیوں کی حفاظت، اور اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا۔ نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت اور مس گائیڈنس سے، بے راہ روی سے، غلط راستے پر جانے سے ان کو بچانے کی جدوجہد اور کوشش۔ پہلے کبھی کبھار کسی شہر سے یہ خبر سننے کو ملتی تھی، کبھی کبھار ایک آدھ نیوز اس طرح کی آ جاتی تھی اور بے حد افسوس ہوتا تھا، شرمندگی ہوتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی نادان بچی، کوئی نادان لڑکی اپنے ماں باپ کی ناک کو کٹا کر، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں کی اور رشتہ داروں کی عزت کو خاک آلود کر کے اپنے لیے آگے کی زندگی کے لیے کسی ایسے شخص کا خود ہی انتخاب کر رہی ہے جسے اس کے ماں باپ یا اس کے خاندان کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایک آدھ واقعہ اس طرح کا سننے کو ملتا تھا تو طبیعت بہت غمزدہ ہو جاتی تھی اور انتہائی افسوس کا ہر ایک جگہ اظہار ہوتا تھا۔ سبھی معاشرے کے لوگ فکر مند ہو جاتے تھے کہ آخر کیا بات ہے، اور یہاں تک کہ ماں باپ شرم کے مارے گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا تھا۔
لیکن آج کل اس ماحول میں آئے دن اس طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، آئے دن اس طرح کی خبر آتی ہے کہ فلاں شہر، فلاں محلے میں فلاں صاحب کی بیٹی، فلاں صاحب کی بہن، اس نے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا ہے جو ناقابل قبول ہے اور انتہائی شرمندگی اور بے حیائی کا قدم ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں اس عنوان پر وہ باتیں بیان کی گئی تھیں کہ ہم ان بچیوں کو کس طرح سے سمجھائیں، کس طرح سے ان کی ہم ذہن سازی کریں، پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے۔ اور یہاں بیٹھنے والی ہر خاتون سے اس بات کی گزارش کی گئی تھی کہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر رکھے، معاشرے پر نظر رکھے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کے انہیں بے راہ روی پر جانے سے روکنے کی مل جل کر کے حتی المقدور کوشش کریں۔ اسی سلسلے میں جب کہ آپ یہ کوششیں کر رہی ہوں تو چند باتیں اور بھی اہم اور ضروری ہے کہ اس کے اسباب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، آخر اس کا جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے۔ عام طور پر ہماری بچیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں اور سادہ سیدھا ہوتی ہیں، فطرت کے مزاج کے مطابق دین فطرت پر وہ قائم ہوتی ہیں، اسلام پر وہ قائم ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف بھی ان کے دلوں میں ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت ملنے سے ذہن اچھا بن رہا ہوتا ہے اور ماں باپ کا بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن آزادی نسواں کے نام پر مغرب نے یہ کیا کہ عورتوں کو اس کا حق دینے کی بجائے عورتوں کو خود اس بات پر مجبور کر دیا کہ تم آزاد ہو، تمہیں آزادی ملنی چاہیے، تم خود کماؤ، خود کھاؤ، خود کے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، جبکہ اسلام نے یہ ذمہ داریاں شوہر کے اوپر، والد کے اوپر، بھائی کے اور بیٹوں کے اوپر ڈالی ہیں۔ لیکن مغربی تہذیب نے اسے راستے پر لے آیا، روڈ پر لے آیا اور تعلیم نسواں کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، سر عام اس کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول اس طرح سے بنایا جا رہا ہے، دوستیاں کی جاتی ہے، آپس میں سہیلیاں ایک دوسرے سے اس طرح کی گفتگو کرتی ہے جس سے یہ مزاج بنتا ہے، یہ ماحول بنتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دشمن طاقتیں جو اس ملک کو برباد کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ دشمن طاقتیں بھی اپنے نوجوانوں کو جمع کر کر کے ان کو اس بات کی ٹریننگ دے رہی ہیں، تربیت دے رہی ہیں کہ وہ مسلم لڑکیوں کو جھانسے میں لائیں اور کسی طرح سے ان کے ساتھ رشتے کو بنائیں اور ان کے ساتھ آگے چل کر کے وہ شادی کر لیں، اور شادی کرنے کے بعد ان پر ظلم و ستم کرے، ان پر مظالم ڈھائے، انہیں پریشان کریں اور پھر ان کو راستے میں تنہا چھوڑ کر کے چلا جائے۔ بالکل اسی طرح کا ماحول بن رہا ہے اور اس طرح سے ہوتا آ رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ پختہ ثبوتوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جادو کے ذریعے سے اور کسی اثر کے عمل کے ذریعے سے مسلم لڑکیوں پر نشانہ بنا کے انہیں ٹارگٹ بنا کر جال میں پھنسایا جا رہا ہے، جس کا ذریعہ
آنکھوں سے آنکھیں ملا لینا، اس ایک طرح کا جادو انہیں سکھایا جاتا ہے ان کی ٹریننگ گاہ میں کہ مسلم لڑکیوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح سے تمہیں کرنا ہوگا، آنکھوں میں یہ لگا کر تمہیں یہ کرنا ہوگا، تو اس طرح وہ تمہارے جال میں پھنس جائیں گی۔ یا یہ کہ کسی پارٹی کے موقع پر، برتھ ڈے کے موقع پر، یا کسی اور بہانے، کسی اور ہیلے سے، کسی اور ذریعے سے کوئی چیز ملا کر کے ان کو کھلا دی جائے تو وہ تمہاری محبت میں دیوانی ہو جائے گی اور وہ تمہیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ایک طرف تو یہ بھی ہے اور دوسری طرف ماحول اور معاشرے کی گندگیاں اور برائیاں ہیں۔ اس سلسلے میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہماری بچیاں باہر اسکول کالج وغیرہ میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں تو انہیں ہم خوب اچھی طرح سے تاکید کریں، انہیں سمجھائیں کہ وہ کسی سے ہرگز اس طرح کی گہری دوستیاں نہ بنائیں۔ ہم ہی انہیں موقع دیتے ہیں، ہم ہی انہیں چانس دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کلاس میٹ ہے، فرینڈ ہے، اسکول کے ساتھی ہے، کالج کے ساتھی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ دوستی بڑھتے بڑھتے اس گہرے اندھیرے کنویں میں لے جا کر کے ڈھکیل دیتی ہیں۔ اور صرف نوجوان لڑکوں ہی سے نہیں بلکہ غیر مسلم لڑکیوں سے بھی دوستیاں جو کی جاتی ہیں انہیں بھی اس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں میں مسلم لڑکیوں کو میل ملاپ کروائیں، ان کے جوڑ بنائیں اور کسی طرح سے وہ انہیں پھنسائیں۔ ہمیں ان لوگوں سے اس وقت تو کوئی شکایت نہیں اور انہیں تو کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن ہمیں اپنی ہی معاشرے کی بچیوں کو سنبھالنا ہے اور ان کی فکر کرنی ہے۔ ہرگز اس طرح سے گہری دوستیاں نہ بننے دیں جس کی وجہ سے کوئی اس طرح سے جادوئی اثر کر سکے۔ اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں خصوصاً بچیاں روزانہ کچھ معمولات کا اہتمام کریں، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں، منزل کا روزانہ گھر کے اندر پڑھنے کا اہتمام بنائیے۔ کسی قسم کا شر انشاءاللہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، کوئی اثر کسی کے جادو کا اس پر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح قل هو اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اس کا اہتمام کرنے کے لیے تاکید کریں۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ صبح شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ ایسی ہی ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسے بھی صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دیگر اور بھی کتب میں اس طرح کی دعائیں موجود ہیں جس سے حفاظت ہوتی ہے، اس کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنے کا ماحول بنائیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف دعاؤں اور تعویذوں سے کام نہیں چلتا ہے، کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کے اسباب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ جو سبب ابھی بیان کیا گیا اس پر تو ہم دوسروں کے اوپر دوش ڈال دیتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے دشمن ہیں اور وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم خود اپنے کس طرح سے دشمن بن رہے ہیں اور ہم خود اپنے ماحول کو کس طرح سے گندا کر رہے ہیں، اس پر بھی ذرا نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا دیکھنے میں بڑی رنگین ہے، ہر طرف خوشنما مناظر ہیں اور یہ دنیا بڑی دل فریب ہے۔ یہ اپنی رنگینیوں کے اندر انسان کو کھینچ لیتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ دنیا کی چاہتوں کی
لذتوں کی محبت سے دنیا کو سجایا گیا ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے اسی سجی سجائی کانٹوں کی سیکھ سے گزر کر کے ہم کو جانا ہوگا۔ ظاہر میں تو بہت اچھی نظر آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر غریبی کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ یعنی دنیا کی آسائشیں، آرام اور دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی مٹھاس، یہ اس طرح سے تم پر کھول دیے جائیں کہ تم اس میں مست ہو جاؤ، لگ جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے۔ غریب ہو جانا، اس کا کوئی مجھے ڈر نہیں ہے، ہو جائے غریب، لیکن ایمان تو سلامت ہوتا ہے۔ لیکن جب پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، روپیہ آتا ہے، دنیا کھول دی جاتی ہے، تو ہر طرف سے آسائشیں ہوتی ہے، آرائشیں ہوتی ہے، زیبائشیں ہوتی ہے، اور دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، دنیا کی مٹھاس ہوتی ہے، دنیا کے مزے ہوتے ہیں، عیش کرنے کے اور آرام کرنے کے جذبات ہوتے ہیں، پھر یہ جذبات تباہ کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے تم پر غریبی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، جیسا کہ تم سے پہلے والوں کے لیے کھولے گئے تھے۔ پھر تم اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاؤ گے، جیسا کہ وہ لوگ بھی ہو گئے تھے۔ پھر یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی، جیسا کہ ان لوگوں کو تباہ کیا۔ اور شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ اسے اور سجا سجا کر اور خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی کے سامنے جب اس کی عمر بلوغت کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی ساخت کو اس طرح سے نظام کو چلایا ہے، بنایا ہے کہ کچھ جذبات اس کے اندر بیدار ہوتے ہیں، اور شیطان ایسی ہی قسم کی چیزوں کو اس کے سامنے لاتا ہے جس میں وہ محو ہو جائے، اس کو اس میں مزہ آنے لگے اور وہ دنیا کی حسین خواب دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ اور پھر آج کل کے سیریل کے اور فلموں کے زمانے میں اس سے اور زیادہ شیطان لوگ ماحول بنا رہے ہیں، شیطان کے یہ ایجنٹ ذہن سازی کر رہے ہیں، ذہن و دماغ پر ان سیریلوں اور فلموں کے ذریعے سے اثر ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سادی سیدھی بھولی بھالی بچی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ان چیزوں کو دیکھنے لگتی ہیں اور جب اس کو نظر آتا ہے کہ فلاں لڑکی بہت غریب تھی، بہت قسم پرسی میں تھی، باپ کے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، باپ بھی پریشان تھا، اور پھر اچانک اس کی زندگی میں ایک شہزادہ آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے اس پریشان حال زندگی سے دور لے کر چلا جاتا ہے، پھر وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتی ہے، ہر طرح کی نعمت اس کو ملنے لگتی ہے، ہر طرح کی آسائشیں اس کو ملنے لگ جاتی ہے۔ تو جب وہ اس طرح کی چیزیں فلموں میں، سیریلوں میں دیکھتی ہیں تو پھر وہ اسی طرح کے خواب دیکھتی ہیں کہ ہاں میرا بھی تو یہی حال ہے، میرے ماں باپ بیچارے پریشان ہیں، یہ کہاں سے کمائیں گے، یہ کہاں سے میرا نکاح کریں گے، اور آج کل تو جہیز کا اتنا عام رواج ہے کہ میرے ماں باپ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں یہ فلاں صاحب، یہ فلاں نوجوان، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میرے سپنوں کا شہزادہ بن سکتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان ان کو قریب کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے شہزادہ لے اڑے گا اور اس حسین دنیا میں لے کر کے جائے گا جہاں میرے سارے سپنے پورے ہوں گے، میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے اور میں عیش کی زندگی بسر کروں گی۔ پھر اسے اس خواب کے، اس جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والے اس خواب کے چکر میں ماں باپ کے آنسو نظر نہیں آتے، ماں باپ کی عزت نظر نہیں آتی،
رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی عزت نظر نہیں آتی، اور پھر وہ یہ قدم اٹھاتی ہے اور پھر وہ شہزادہ اسے لے کر کے جاتا ہے، اور انجام جو ہوتا ہے آج ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں کہ بیچ راہ پر لے جا کر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بچیاں ان خوابوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھتی ہے کہ اب مجھے واپس اس زندگی میں ماں باپ کے پاس لوٹنا نہیں ہے، لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ جس کو دل دے بیٹھی، جس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا، سگے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی حقیقت کو چھوڑ کر، اپنے حقیقی پریوار کو چھوڑ کر، جو ماں باپ اپنا سب کچھ ان بچوں بچیوں کے لیے قربان کرتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اپنی بھوک کو بھوک نہیں سمجھتے، اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں، دل کی چاہتوں کو دبا دیتے ہیں کہ نہیں، میرے بچوں کی چاہتوں کو پورا کروں گا، میرے بچوں کی تمناؤں کو پورا کروں گا، انہیں اچھی تعلیم دوں گا، انہیں اچھا پڑھاؤں گا۔ مائیں کوششیں کرتی ہیں کہ میری تو جیسے ویسی گزر گئی، میرے بچوں کی اچھی گزر جائے۔ یہی بیٹیاں جب ماں باپ کی مکمل نگرانی نہیں ہوتی ہے اور ماں باپ مزید چھوٹ دیتے ہیں تو یہی وہ سمجھتی ہے کہ اب اس گھر کو چھوڑ کر کے میں جا سکتی ہوں، اور وہ دغاباز، وہ دھوکے باز چند سال ساتھ میں گزار کے، پھر چند سال زندگی گزار کے پھر بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ نہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں، نہ ماں باپ کے پاس واپس آ سکتی ہیں، اور ایسی ہی بچیاں خودکشی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، انہیں کوئی منزل نظر نہیں آتی کہ اب میں کہاں جاؤں۔ ماضی میں بہت واقعات اس طرح کی نوجوان بچیوں کے سامنے آئے ہیں جس نے ہماری قوم کو ہلا کر کے رکھ دیا کہ آخر خودکشی کیوں کی۔ جب اس کی تہ میں پہنچا، اس کی اندر کی معلومات حاصل کی تو اسی طرح کے واقعات تھے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے محبت کی شادی کی تھی، اور اب اسی محبت نے دغا دے دی، اور پھر دوبارہ ماں باپ کے پاس آنے کے لیے منہ نہیں رہ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جو سیریلوں میں دکھایا جاتا ہے، وہی حقیقت ہے، وہی دنیا ہے۔ یہ اسٹارز جو ہوتے ہیں، یہ اداکار جو ہوتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر نظر آنے والی خوشی اور سکون، کیا زندگی ہے ان کی، اور کتنے عیش میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہی لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر کیمرے کے سامنے تو چہرے پر مسکراہٹ لے آتے ہیں، حقیقی زندگی کو ان کی اٹھا کر کے دیکھیں، جب ان سے مل کر کے آپ معلوم کریں تو سب سے زیادہ پریشان وہی آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ تو اداکار ہوتے ہیں، ان کا کام اداکاری ہوتی ہے، انہیں تو ظاہر کچھ، پیچھے کچھ ہو، آگے دکھانا کچھ ہے، پیسوں کے لیے وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اچانک میں ہنسنے لگیں گے، اچانک میں رونے لگیں گے، رونے کی ایکٹنگ اس طرح سے کر لیں گے کہ بالکل حقیقت نظر آئے، خوشی کی ایکٹنگ اس طرح سے کریں گے کہ وہ حقیقت نظر آئے، تو وہ تو ایکٹر کہلاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگیاں ان کی ویران ہیں۔ یہی وجوہات ہے کہ کتنے ان میں ایسے ہیں جن کی شادیاں تک نہیں ہوتی، اور کتنے ایسے ہیں جن کی شادی کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس زندگی میں بھی ان کو سکون کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں بہت سکون، ابھی گزشتہ چند ایک سال پہلے ایک اداکار کا سننے میں آیا تھا، ششانت غالباً اس کا نام تھا، کیوں آخر خودکشی کی؟ جب وہ دنیا حسین ہے، ساری آسائشیں ہیں ان کے پاس، سب کچھ ہے ان کے پاس، وہ جو دکھاتے ہیں پردے پر ہمارے سامنے آتا ہے، تو وہ حقیقی زندگیوں میں کیوں نہیں ہے ان کے؟ کیوں آخر اس سے خودکشی کرنی پڑی؟ اور آخر کیا وجہ ہے ثنا خان کی جو واپس لوٹ آئی اللہ کی طرف، توبہ کر لی، اس بے چینی و بے سکونی کی زندگی کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے پرسکون ماحول میں توبہ کر کے وہ کیوں آئی ہے؟ ذرا پوچھے اس سے۔
عزیز بہنوں، عزیز بچیوں، یہ دنیا بظاہر تو بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں دنیا میں چین و سکون کہیں نہیں رکھا ہے۔ بڑے بڑے مالدار، جتنا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ پریشان حال ہوتا ہے۔ نہ مال میں چین و سکون ہے، نہ عہدے اور ڈگریوں میں چین و سکون ہے۔ چین و سکون اگر چاہتے ہو، راحت کی زندگی اگر چاہتے ہو تو اللہ کے دین کو اپنا لو، ایمان کی زندگی اپنا لو۔ یہی وہ زندگی ہے کہ مسجد کی چٹائی پر بھی سو جائیں تو آرام کی نیند آتی ہے۔ یہی وہ زندگی ہے کہ جب دین زندگی میں آ جاتا ہے تو ساس بہو کے درمیان سگی ماں اور بیٹی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، نند بھاوج کے درمیان سگی بہنوں جیسے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، دیورانی جیٹھانی کے درمیان سگی بہنوں جیسے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی دین اگر زندگی میں نہ ہو تو دو سگی بہنیں اور دو سگے بھائی ایک چھت کے نیچے سکون سے نہیں رہ سکتے۔ یہی دین اگر زندگی میں نہ ہو تو یہی بھائی اپنے بھائی کو کورٹ کے کٹہرے میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، اور یہی بیٹا اپنے باپ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال رہا ہے۔ آج دنیا کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ حقیقی چین و سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دین میں رکھا ہے، اس لیے دین کو اپنائیں، دین کی رسی کو مضبوط تھام لیں۔ یہ دنیا آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، یہ دنیا آپ کو گمراہ کر رہی ہے۔ یہ سب آستھا کی باتیں ہیں، یہ سب خوابوں کی باتیں ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور آپ اسی مذہب کی باتوں کو، دھارمک باتوں کو لے کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ یہ دنیا کی چیزیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ یہ دھارمک باتیں، یہ مذہبی باتیں، یہ عقائد، یہ ایمان، یہ کوئی انسانوں کی گڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عین فطرت ہے۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں دنیا میں آیا ہوں، میرا وجود ہے، اس ساری چیزوں کا وجود ہے، اس سارا سسٹم ہے، میں اپنے گھر کا ایک سسٹم آٹومیٹک چلتا ہوا نہیں دیکھتا، میں کسی گاڑی کو آٹومیٹک چلتی ہوئی نہیں دیکھتا، میں کسی سائیکل کو آٹومیٹک چلتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے جو اس کو چلانے والی ہوتی ہے، اور وہ طاقت کون سی ہے جو اس پوری دنیا کو، اس پورے کائنات کو چلا رہی ہے۔ زمین سے غلہ نکل رہا ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، سردیوں کا موسم آتا ہے، گرمیوں کا موسم آتا ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ہوائیں برابر چل رہی ہے، سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو دل گواہی دیتا ہے کہ ایک چلانے والا اللہ ہے۔ آپ کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں کہ اس سارے نظام کو کون چلاتا ہے، اور اگرچہ کسی بھی دیوتاؤں کے سامنے، وہ ہزاروں دیوتاؤں کے اور ہزاروں مورتیوں کے سامنے جھکنے والا ہو، وہ بھی یہی کہے گا کہ پورے سسٹم کو چلانے والا تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک اوپر والا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہو جائیں تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک اسکول کا نظام دو پرنسپل نہیں چلا سکتے، ایک مدرسے کا نظام دو صدر نہیں چلا سکتے، تو دنیا کا نظام کیسے چلے؟ اگر دو خدا مان لیے جائیں تو ایک کہے گا کہ میرے بندے بہت اچھے ہیں، میں ان کو ذرا بارش برساؤں، دوسرا کہے گا کہ نہیں، اس میں کچھ گنہگار بھی ہیں، میں بارش نہیں برسانا چاہتا، میں تو کڑی دھوپ نکالنا چاہتا ہوں۔ ایک کہے گا کہ زمین سے غلہ اگایا جائے، دوسرا کہے گا کہ نہیں، ان کو پریشان کیا جائے، یہ بہت نالائق ہو چکے ہیں۔ تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا تن تنہا ایک اللہ ہے۔ یہی اسلام کی آغوش ہے جہاں آپ کو سکون ملے گا۔ اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے واسطے غلط راستے کو اپنائے نہیں، ہرگز کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ شیطان بہکاوے میں ڈالتا ہے اور بے راہ روی کا شکار کر دیتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، غلط دوستیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر اسی طرح سے اپنی بچیوں کو جو ہم نے کالج اور اسکول کے ماحول میں پڑھانا بہت بڑی ذمہ داری سمجھ لیا ہے
یہ بہت اہم اور ضروری ہے، واقعی میں ہم مانتے ہیں کہ یہ بہت اہم اور ضروری ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی، بی اے کیا، بی ایڈ کیا، انجینئرنگ کی، کوئی ڈاکٹرز بنی، بہت سی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن کیا ان کو نوکری مل گئی؟ کیا ان کو کام ملا؟ اتنی پڑھائی کرنے کے بعد پھر آ کر کے وہی گھر کے چولہے کو سلگانا ہے اور گھر میں کھانا پکانا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، یہی ان کی زندگیاں ہیں۔ پہلی بات تو اتنی پڑھائی کے بعد کام ملتے نہیں، اور پھر آخر اسی چہار دیواری کے اندر ان کو رہنا ہوتا ہے۔ تو آخر کیوں اتنا آگے پڑھائیں؟ ہاں واقعی میں جن کو بہت امیدیں ہیں اور امکانات ہیں تو وہ پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ اور پوری نگرانی کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر کے اپنے بچیوں کو پڑھائے۔ کس کے بھروسے آپ انہیں بھیج دیتے ہیں پونا، اور کس کے بھروسے بھیج دیتے ہیں احمد آباد، اور کس کے بھروسے فرانس، اور کس کے بھروسے بھیج دیتے ہیں بمبئی؟ نہ جانے کیسے کیسے ماحول میں بچیاں بغیر پیرنٹس کے، بغیر ماں باپ کے رہتی ہیں، اور پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو عام طور پر ہونے والی تعلیم ہے وہ موٹی موٹی اہم ضروری تعلیم 10ویں تک آپ دلا دیں، جس کے ذریعے سے انہیں بہت اہم اور ضروری کاغذات پڑھنے آ جائیں، لٹریچر کتابیں وغیرہ پڑھنا آ جائیں، اور اہم معلومات حاصل ہو جائیں، بچوں کی خود کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں معلوم ہو جائیں۔ یہ بہت کافی ہے عام تعداد کے اعتبار سے۔ پھر انہیں اپنے گھر میں اپنی نگرانی میں رکھ کر کے کھانا پکانا سکھائیں، روٹی بنانا سکھائیں، گھر کو چلانا سکھائیں، گھر کا ماحول بنانا سکھائیں، دینداری سکھائیں، بچوں کی اچھی تربیت کرنا سکھائیں۔ یہ اپنے پاس رکھ کر کے یہ ساری چیزیں اس عمر میں سکھانے کی ہوتی ہے جس عمر میں ہم بچیوں کو نہیں اس کی پڑھائی کا ٹینشن ہے، اس کو یہ سب کام مت بولو کہہ کر کے آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر انہیں انٹرنیٹ اور موبائل دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس قسم کے حادثات اور اس قسم کے واقعات پیش آنے کی۔ کس کے بھروسے ہم دے دیتے ہیں؟ کبھی اس بات کی نگرانی نہیں ہوتی کہ فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم گھر میں نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کا ماحول بنائیں گے تو ہماری بیٹی بھی وہی کرے گی، جبکہ ہم نے اس کے ہاتھ میں وہ چیز دے دیا ہے کہ بند کمرے میں نہ جانے وہ کیا کر رہی ہے۔ اور پھر وہ نوجوان جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں، وہ خود کسی اور کی بہن کے ساتھ اس طرح کی سیٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، تال میل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھلا کس گمان پر اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں محفوظ رہیں گی؟ آپ کسی اور کی بہن کے ساتھ رشتہ قائم کریں اور یہ چاہے کہ میری بہن گھر کی چار دیواری میں محفوظ رہے گی۔ جب وہ یہ دیکھے گی کہ میرے بھائی بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ سب کو تو ہونے والا۔ اس لیے گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ انہیں اچھی خوشیاں ضرور دیں، خوب خوشیوں کا ماحول بنائیں، ان کی ساری ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں، انہیں ہر طرح کی چاہتے گھر کے اندر پوری کرانے کی کوشش کریں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ چاہتے کہیں ان کو ضدی نہ بنا دیں، اور پھر یہ اپنی ضد پر آ کر کے ماں باپ کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہے کہ میں نے محبت کی ہے اور میں جہاں چاہوں گی وہاں اپنا رشتہ قائم کروں گی، تم کون ہوتے ہو؟ لوگ پریشان ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب بتا دیجئے کہ خودکشی کرنے کی کہیں گنجائش ہے، اجازت مل سکتی ہے؟ کیوں؟ بچی نے ناک کٹا دی ہے، محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اس کے بہت بڑے ذمہ دار وہ ماں باپ بھی ہیں جو مکمل آزادی دے دیتے ہیں اور بالکل نگرانی نہیں کرتے ہیں۔
بچیوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود بڑے مردوں کے اور عورتوں کے اوپر بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا، میں نے شروع میں جو آیت حدیث پاک پیش کی کہ من کان لہ ثلاث بنات او اخوات، کہ کسی کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ اس میں ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان کی صحیح اور اچھی پرورش کرے، تو وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوں گے جتنا کہ 4 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ 4 انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ اتنے قریب ہوں گے۔ بہن کی اور بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کے اوپر، اور اچھی تعلیم، اچھی تربیت وہ نہیں ہے جو اسکول اور کالجز میں کی جا رہی ہیں، بلکہ اسکول اور کالج کی تعلیم یہی انسانیت سوز تعلیم ہے اور نسل کو برباد کرنے والی، شرم و حیا کو ختم کرنے والی تعلیم ہے، ادب اور لحاظ کو، عصمت و عفت کو، پاکیزگی کو ختم کر دینے والی یہ تعلیم ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ فرعون نے جب اس کو خبر لگی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کو ختم کرے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جہاں کوئی بچہ پیدا ہو فوراً اسے قتل کرنے لگاتا تھا، حکم دیتا تھا۔ تو اکبر الہ آبادی نے کہا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ آخر میں پھر سے یہی گزارش کروں گا کہ آس پاس اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے، اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، اپنے بچوں بچیوں کا جائزہ لیجئے، اور ہر ایک پر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کے مکمل طور پر نگرانی رکھیں، ہر طرح سے ان کی حفاظت کی فکر کریں، ہر طرح سے انہیں اچھی سے اچھی تعلیم اور اچھی سے اچھی تربیت کی فکر کریں، اور جہاں کہیں ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے ہرگز نگیٹو انداز کو اختیار نہ کریں، پازیٹیو طریقے کو اپنائیں، پیار محبت سے انہیں ایمان کی باتیں بتائیں، اللہ کا ڈر دلائیں، آخرت کا خوف دلائیں، اور انہیں بتائیں، سمجھائیں کہ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہاری پرورش کی، جنہوں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور یہ تم سوچ لو کہ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو تمہارے ماں باپ کا کیا حشر ہوگا، اور ان کے سامنے وہ واقعات رکھیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، کس طرح سے ان کی زندگیوں کو کھلونا بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ خودکشیاں تک کی نوبت آ جاتی ہے جو کہ اسلام میں سختی سے حرام ہے۔ یہ ایک حرام قدم اٹھانے کی وجہ سے دوسرے حرام کی طرف بھی قدم لا محالہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تمام کے تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے جادو سے، سحر سے، سفلی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ تعالی ہماری خطایا سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ تعالی آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ نے بہت رحم فرمایا، آپ نے بڑا کرم فرمایا۔ اللہ تعالی ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں، آپ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، آپ کے حکموں کو توڑتے رہیں، اپنے نمازوں کی پرواہ نہ کی،
آپ کے حبیب کی سنتوں کی پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ نے ہمیں زندہ رکھا، ہمیں سانس لینے کا موقع دیا، ہمیں آپ نے کھلایا، آپ نے ہمیں پلایا، ہم اس قابل تو نہیں تھے، لیکن یہ آپ ہی کا تو کرم ہے، آپ ہی کا تو رحم ہے۔ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ نے نعمتیں فرمائی ہیں، ان گناہوں کے باوجود آپ نے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا، ان گناہوں کو آپ نے دوسرے انسانوں سے چھپا دیا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ اتنے کرم کرنے والے ہیں تو ہمیں معاف بھی کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی عمل تو ایسا کیا نہیں کہ ہم آپ کو پیش کر سکے کہ دیکھیے ہم نے اتنی اچھی نماز پڑھی، دیکھیے ہم نے اتنی اچھی زندگی گزاری، کوئی عمل آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس صرف آپ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رحم و کرم سے ہم امید رکھتے ہیں، اور ایک واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، اللہ انہی کے واسطے سے ہم کو معاف کر دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے، باقی کی زندگی نیکوکاری کی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دیجئے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بڑی شرم آتی ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، لیکن ہم تو اپنے نبی کی بھی اللہ عزت کو مٹی میں ملا رہے ہیں۔ اللہ ہم اپنے نبی کا نام تو بڑی شان کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کو ہم پڑھتے نہیں، آپ کی زندگی کو ہم سنتے نہیں، آپ کی زندگی کو ہم سمجھتے نہیں، آپ کی زندگی کے اوپر زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ کس منہ سے نبی کو منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کس منہ سے نبی کا سامنا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے، آگے کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آج یہ ماحول ہے کہ بچیاں ایک ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں کہ جس کے بعد اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ کل قیامت میں آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، امہات المومنین امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات ہوں گی، ہمارے ماں باپ ہوں گے، ہمارے اساتذہ ہوں گے، سب کے سامنے ہماری زندگی کا نام اعمال کھولا جائے گا۔ ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ان کے سامنے کس طرح سے کھڑے رہ پائیں گے جبکہ ہماری زندگیاں ان کے سامنے کھولی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ذلت سے ہم بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، آخرت کی ذلت یاد نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ذلت سے بھی بچا لیجئے، آخرت کی ذلت سے بھی بچا لیجئے۔ دنیا میں بھی عزتوں بھری زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی عزتوں بھری جنت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آج دنیا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے اللہ ایمان سوز ماحول ہے، ایسے میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوا جا رہا ہے۔ ہر طرف دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی تربیت فرما دیجئے، ہماری نسلوں کی اچھی تربیت فرما دیجئے، دنیا کی محبت دلوں سے نکال دیجئے، آخرت کی محبت ڈال دیجئے، آخرت کا شوق ڈال دیجئے، جنت کا شوق ڈال دیجئے، جہنم کا خوف ڈال دیجئے، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ڈال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ڈال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی بچی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ امت پریشان ہے، ہر طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہے کہ ہمارے
ایمان کے سودے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ معمولی سی رقم دے کر کے ایمان کے سودے کیے جا رہے ہیں، معمولی سے جھوٹے وعدے کر کے ایمان کے سودے ہمارے بچے اور بچیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے نوجوان نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایمان کو اتنا پختہ کر دیجئے کہ کوئی ہمیں اپنے ایمان سے ہٹا نہ سکیں، کسی کی ہمت اور جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے کوئی ہمیں پیشکش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، دین کی حفاظت فرما دیجئے، علم و عمل کی حفاظت فرما دیجئے، نیکیوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ٹوٹی پھوٹی محنتیں اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا کام ہم دین کا کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ آخری زمانے کے امتی ہیں، نبی علیہ السلام کی بات کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک بھی کر لے تو 10 کا اجر دے دیجئے، ٹوٹی پھوٹی کر لے اللہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرما لیجئے، یہاں محنت کرنے والے اساتذہ کو، معلمین و معلمات کو قبول فرما لیجئے، یہاں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو قبول فرما لیجئے، یہاں کے ذمہ داروں کو بھی قبول فرما لیجئے، سب کی ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے حفاظت فرما دیجئے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عنایت فرما دیجئے۔ جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے، سب کی نسلوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ جو خواتین اپنے اوقات کو فارغ کر کے یہاں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرما لیجئے، ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما لیجئے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، اور اب ہم سب کی زندگیوں کو بدل دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ درود السلام بھجوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اور ان کے ساتھ لیٹے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے قدموں تلے جنت البقیع میں لیٹے ہوئے تمام صحابہ و صحابیات جہاں جہاں بھی لیٹے ہوں، سب کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش فرما دیجئے، اسے مقبول بنا دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو انہی کے صدقے و طفیل میں قبولیت عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہانہ مجلس ہر مہینے کے پہلے اتوار کو رکھی گئی ہے، اسی ترتیب پر انشاءاللہ آئندہ مہینے بھی پہلے اتوار یعنی 2 جنوری کو یہ مجلس منعقد ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور دیگر خواتین کو بھی اس کی دعوت دیں۔